لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ بسم اللہ, تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا, اپنے رب کا نام لیا. فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا. آسیہ کہتی ہے نہیں, اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے. پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی. فرعون نے طلب کر دیا. جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے. یہ عورت سے لرزتی نہیں, کانپتی نہیں, ستایا گیا, مارا گیا, لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے. پھر آگ جلائی جاتی ہے, اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے, وہ فوراً چرمرا جاتا ہے. اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول, چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں. چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے, لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی. ماں ڈرو نہیں, ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے, جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہے. ماں کود جانا, چھلانگ لگا دینا. جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی. ماں کو بھی جلا دیا گیا, بچی کو بھی جلا دیا گیا. اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے, لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے, اس کے سامنے نبردازمہ رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے. عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے, اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن, ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی. غور کرو, جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا, بلایا اسما کو, بلاؤ. 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما, کمر جھک چکی تھی, لاٹھی لے کر چلتی تھی. اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں, یقین نہیں آتا ہے. کہا نہیں. کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ. وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی, صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی, لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی. اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا, کھڑی ہو جاتی ہے. 100 سال کی بوڑھی ہے, ایک بھی دانت نہیں گرائے, آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے, اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے. پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے. حجاج نے پوچھا آئے اسما, میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار, لیکن تو نہیں مانی. تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے, تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے. تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا, دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے. یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا, کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے.
کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا. حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں. آیا اسما جا رہی ہے تو جا اپنے بیٹے کے, یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی, جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے, لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا. تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں, اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے, اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے, اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد, جان چھیننے کے بعد, اس کے جسم کو, اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد, سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے. آئے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے, وہ تو زندہ ہے. میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن, ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے, ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے. اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے, 1000 بیٹے بھی ہوتے, تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی. میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے, لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے. ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے, اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے. میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں, کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں, کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں. اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی. عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی. ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھی جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے, ہم بعد میں, اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے. یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, یہ جہاد میں جاتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں, ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے. عورتوں کا جذبہ دیکھو, عورتیں آتی اور اجازت مانگ رہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی, تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو, اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو, تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو, ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر, عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں, کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. اس عورت کو دیکھو, اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے, ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال, کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے, یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ. ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال. ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے, ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر. جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے, اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے, باز کی طرح جھپٹا اوپر سے
छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विज कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई, भाई आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर।